Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज ओपनिंग में भी यही बात हो रही थी ना, आज एक बहुत हिस्टोरिक डे है और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है, इसलिए कि आज़ादी को हासिल करना एक जद्दोजहद होती है और उसे बरकरार रखना एक और बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और उस स्ट्रगल का आज एक बहुत बड़ा तारीख़ी दिन है कि हमारे पास वो ताकत मौजूद है कि जो डेटरेंस का काम करती है, और दुश्मन जो है उसके पास कम अज़ कम एक खौफ है, एक दबदबा है कि हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है कि जिसके साथ हम अपना दिफा करने की अहलियत रखते हैं। मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिनका एहसान है कि उनकी वजह से, और उन तमाम लोगों की वजह से जो सिर्फ साइंसदान नहीं थे, जिन्होंने इस एटमी ताकत के हुसूल में सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया, फ़ंड किया, और उसके लिए बहुत सारा कुछ है वो सहा। हम उन तमाम लोगों को आज याद रखेंगे और उनको सल्यूट पेश करेंगे। आज के मेरे मेहमान जो हैं वो भी बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं इस तमाम मामले से। शायद बहुत सारी जगहों पे वो हमें बता सकें कि कैसे हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक़ रहा है उस टीम के साथ जिस टीम ने एटमी सलाहियत के हसूल के लिए कोशिश की थी। और उसके साथ साथ अभी पाकिस्तान ने लेटली भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है स्पेस में, जहाँ पर हमने अपना स्पेस सैटेलाइट जो है वो एक भेजा है। उस इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया फराह साहब। और अच्छी बात यह है कि आप शायर भी हैं, आपकी शायरी से भी दिलचस्पी है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं यौम तकबीर के हवाले से, तो आपकी कुछ रहा मुलाकात उन टीम मेंबर से जो कि इसमें शामिल थे और इस तमाम प्रोसेस में आपका कोई हिस्सा किरदार था? जी, क्योंकि आप मेटलर्जी में ही है ना? जी बिल्कुल। यूँ है कि जिन दोनों एटमी धमाके हुए उन दिनों जो है, वैसे तो मैं स्कूल स्टूडेंट था, मैट्रिक में था, और जिस तरह से हम इंजीनियरिंग की तगोदो में मसरूफ़ थे बहैसियत तालिब इल्म, तो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी कि उस फील्ड में जाएं जिस फील्ड में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने काम किया। बाद में UET लाहौर में एडमिशन का मुझे मौका मिला, उसमें मैंने मेटलर्जी फील्ड ज्वाइन की और इस फील्ड के अंदर सीखते और पढ़ते रहे और एक ख्वाब लेकर आगे बढ़ते रहे। और फिर हुस्न इत्तफाक ये हुआ कि PhD साउथ कोरिया से करने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिला। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी करंटली जो हमारी स्पेस की जो सैटेलाइट था, मिशन था कमर, iCube कमर, उसके हवाले से जाना पहचाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मेटलर्जी एंड मटीरियल्स डिपार्टमेंट है, उसकी खासी जो है वो कंट्रीब्यूशन रही है तालीम के हवाले से भी। और हम लोग कदरे खुश नसीब हैं कि वो तमाम लोग हमें असातिज़ा की सूरत में मुयस्सर हैं जिन्होंने बहुत करीब से इन एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से काम भी किया है। मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा। डॉक्टर सैयद विलायत हुसैन साहब हैं, डॉक्टर एहतजाज़ कमर साहब हैं, डॉक्टर अंजुम तोकीर साहब हैं, जो अपनी खिदमात जो है साइंसी शोबों में अदा करने के बाद वो तदरीसी शोबों से वाबस्ता हुए। और हमारे पास जो तलबा हैं जो मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST के अंदर, वो वहाँ पर तदरीस के शोबे से वाबस्ता भी हैं। तो इस हवाले से हमारा उनसे एक दास्तानी सा ताल्लुक भी है, काम का भी ताल्लुक है। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे चूँकि इत्तफाक हुआ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेकर डॉक्टर समर मुबारकमंद तक के इंटरव्यूज़ का, और बीच में कुछ और ऐसे साइंटिस्ट भी जो डायरेक्टली इस सारे प्रोसेस में थे। इवन ये जो फुटेज हम चला रहे हैं इस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे, यानी जिन लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैंने देखा कि उनके अंदर जो एक हुब्बुल वतनी थी वो बेमिसाली थी, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह की सिचुएशन में उन्होंने काम किया, जिस तरह का प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं, अदरवाइज़ भी एक बहुत खुफिया, एक बहुत छुपा हुआ जो है एक प्रोसेस था और उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बता रहे थे एक डॉक्टर साहब कि उनके घर वालों को नहीं मालूम होता था कि वो कहाँ पर हैं और कितने कितने अरसे तक के लिए वो बिल्कुल अपने घर वालों से इसी तरह दूर रहते थे। उनके घर वालों को कुछ इल्म नहीं होता था कि वो कहाँ पर हैं, उनकी सेहत, उनकी
حفاظت کیسی ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے ایٹامک پروسیس از اے ڈینجرس، یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اب جب کہ آپ نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیشن، وہ انتھوزیازم موجود ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور چونکہ میں خود شعبہ تدریس سے واقف بھی ہوں اور اس سے وابستہ بھی ہوں اور پڑھا بھی میٹلرجی اور مٹیریلز انجینئرنگ میں رہا ہوں، تو یہ سوال خاصا متعلق ہے. ہم جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ہماری کوریائی استادوں سے کچھ باتیں ہوا کرتی تھیں اور وہ کچھ ہمیں ہمارے مسائل کی نشاندہی کرتے تھے. کچھ وہ ایسی باتیں ہم سے کرتے تھے جس کے ذریعے ہم زیادہ سیکھ لیتے تھے. ان میں سے ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہی. پروفیسر بونگ یونگ یو ہمارے پروفیسر ہیں ہانیانگ یونیورسٹی میں، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجیکل ایوولوشن جو ہوتا ہے، کوئی بڑا کام جو ہوتا ہے، یہ ایک عمارت کی طرح سے ہوتا ہے. اس عمارت کی پہچان بعد میں جڑی ہوئی اینٹوں سے ہوتی ہے جو عمارت کے باہر نظر آتی ہیں، لیکن بنیاد میں ایسی اینٹوں کی ضرورت درپیش رہتی ہے جو مٹ جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، لیکن انہی کی بنیاد کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ٹیکنالوجی کے اندر ڈپرائیوڈ نیشن ہیں، اس کے لیے آپ کو ایسے شوریدہ سر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جو بے لوث ہو کر کام کریں اور بنیادوں کے اندر بھلے دفن ہو جائیں مگر ٹیکنالوجی کی بلڈنگ کو کھڑا کر سکیں. تو آپ کے سوال کے حوالے سے یقینی طور پہ ایسے بے شمار لوگ ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا، 3 اساتذہ سے ہمیں آمنے سامنے بات کرنے کا مطلب اشتیاق بھی رہتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے، اور ان کی داستان سن کر اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی تگ و دو کے بعد اگر ٹیکنالوجیکلی میں بات کروں تو دیکھیں 3 بڑے فیزز ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے ایوولوشن کے اندر. سب سے بڑا ہیومن ریسورس ایوولوشن ہوتا ہے. ہیومن ریسورس کو مینج کرنا، ایک نئی چیز کے لیے متعلقہ افراد کو ڈھونڈنا یا بنانا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، خاصا دقیق ہوتا ہے. دوسرا اس کے بعد آپ کو وہ میٹیریلز مینج کرنا، کیونکہ ہر کام بنیادی طور پہ میٹیریل سے، میٹل ایکسٹریکشن سے، ایکسٹریکٹیو میٹلرجی سے شروع ہوتا ہے. یہ آسان نہیں تھا، صفر سے کام شروع کرنا ہمیشہ مشکل رہتا ہے. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی، وہ مشینیں، وہ آلات جن کے ذریعے سے آپ اپنے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں، یہ اور بھی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ دیگر کاؤنٹر پارٹس بھی وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. تو ان تمام مراحل سے لوگ کیسے گزرے ہوں گے، ایک ادنا سا سائنس کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں، احساس کر سکتا ہوں کہ یہ تینوں مرحلے بذات خود بہت مشکل ہیں. اور اس میں اگر ول پاور نہ ہو، سپورٹ نہ ہو، مخلص لوگ نہ ہوں، جیسا میں نے ذکر کیا زمین کے نیچے دفن ہونے والی اینٹیں نہ ہوں، یہ عمارت ممکن نہیں تھی. تو اس طرح کا معجزہ، اس طرح کا تجربہ جس سے ہم گزرے اور یوم تکبیر کی صورت میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ قومی سطح پر، سماجی سطح پر اور علمی و سائنسی سطح پر، تینوں سطح پر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ اور اعزاز ہے ہماری قوم کے لیے. بالکل بالکل، ایک ایسی قوم کا جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا. جی بالکل بالکل. جس کے اگینسٹ پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی تھی کہ یہ صلاحیت ان کے پاس نہیں آنی چاہیے. سو باقی دنیا کی جو ہے صورتحال شاید فرق ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک اس طرح کا مزاحمت کا سامنا نہیں انہیں کرنا پڑتا جو کہ ہم نے مزاحمت کے اور دباؤ کے اندر رہ کر چیلنجز کے، جن سائنٹیفک چیلنجز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو وہ اور بھی زیادہ گریو ہو گئے تھے نا، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ سب چیزیں مشکل ہوتی چلی جا رہی تھیں. آج کل ہمیں پاکستان میں کیوں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی اچھے کام نہیں ہو رہے، ہمارے سائنسدان جو ہیں وہ کوئی انوویشنز نہیں کر رہے، کوئی نئی چیزیں نہیں بن رہی، ہم شاید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں؟ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اب یہ تھوڑا سا یوں ہے کہ ہم کمپیریٹیو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اسے فوری طور پر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ والوں سے. وہ ہمسایہ ملک ہو، ہمسائے ہوں، میرا دوست ہو جو ساتھ بڑی گاڑی میں آتا ہے، کچھ بھی ہو. تو ہماری ایک طبعی رجحان ہے، ہمارے طلباء کا بھی اور سماجی طور پہ ہمارے افراد کا. جب تک ایسا کوئی بھی دیکھتا رہے، میرا خیال ہے کہ اس کی شخصیت پر یا اس کی فکر پر منفیت کا غلبہ رہتا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے جامعات کی سطح پر، کالج کی سطح پر کسی نہ کسی کو بحیثیت استاد کام کرنا چاہیے اس طرح کا. تو ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو بہت سے دن ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور اس چیز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تھوڑی سی قلیل مدت جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، طویل مدت دیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں جیسے کہ 3 افراد کا میں نے نام لیا جن کو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر خرم خورشید صاحب اور ڈاکٹر قمر صاحب جو اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئے نام آئے ہیں. ایک چھوٹا مشن ہی صحیح، لیکن ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس بات پہ قوی یقین رکھتے ہیں ایز اے سائنٹسٹ
کہ پہلا قدم ہی سب سے مشکل ہوتا ہے جی اس کے بعد چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور آپ قدرے آسانی کے ساتھ قدم بقدم منزل کا راستہ طے کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہیں انہیں صرف سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ نے گزشتہ سوال بھی کیا, اس میں آپ نے پوچھا کہ بچوں میں وہ پیشن نظر نہیں آتا, یہ وہ. ایکچولی بچوں کے اندر کنٹینٹ یا یوں کہیے کہ پوٹینشل تو موجود ہے. یہ وہی بچے ہیں جو مطلب ہم 80s میں تھے 90s میں تھے, یہ وہی بچے ہیں, کوئی الگ سے نہیں ہے. صرف ہمارا نظام تعلیم تھوڑا سا بدل گیا ہے اور ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ انٹرپرینیورشپ کی طرف انکلائنڈ کر رہے ہیں. ہم بیچلر میں اگر مٹیریلز اینڈ میٹلرجی انجینئرنگ بھی کوئی کر رہا ہے تو اسے اس دوران بھی فری لانسنگ کا سبق دینا شروع کر دیتے ہیں, یا تو اس سے ٹیکنالوجیکل کمپرومائز ہو جاتا ہے. وہ بچے مکمل توجہ سے ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے نا وہ انکلائنڈ نہیں ہو سکتے. ادروائز وہ تمام بچے میں سمجھتا ہوں وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہو, میٹیریلز کی ہو, میٹلرجی ہو, اس کی طرف رجحان بھی رکھتے ہیں اور اس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. ایک بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.